رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تجارت کے حوالے سے ملک یمن میں گیا، تجارت کی، وہاں خرید و فروخت کا معاملہ جو تھا وہ کیا، تو مجھے وہاں ایک بابا ملا جو عالم دین تھا، بزرگ، مجھے دیکھ کر کہنے لگا اے نوجوان تو مکہ کا رہنے والا ہے نا؟ میں نے کہا جی میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا تو قبیلہ بنی تمیم کا رہنے والا ہے نا؟ تیرا تعلق جو ہے وہ قبیلہ بنی تمیم سے ہے؟ کہا جی میرا تعلق قبیلہ بنی تمیم سے ہے۔ وہ بابا کہنے لگا اگر تو اجازت دے تو میں تیرا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا قمیض اٹھا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، پہلے ہی تو نے مجھے ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں، اور تجھے کیسے پتا چلا کہ میں قبیلہ بنی تمیم سے میرا تعلق ہے؟ پہلے مجھے بتا، سمجھا کہ یہ ساری معلومات تیرے پاس کہاں سے آئی؟ وہ بابا کہنے لگا میں دراصل عالم دین ہوں اور پرانی کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں، میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنے کے بعد تمہیں بتاتا ہوں۔ آپ نے قمیض کا دامن اٹھایا، اس نے پیٹ دیکھا تو کہا ہاں ہاں بالکل تو وہی نوجوان ہے۔ کہا بات کیا ہے، کیوں بات کو جو ہے الجھا رہے ہو؟ کہا ایک نشانی رہ گئی تھی وہ دیکھنا چاہتا تھا، میں نے پرانی کتابوں کے اندر یہ پڑھا ہے کہ اس کے پیٹ کے اوپر ایک تل کا نشان ہوگا، تیرے پیٹ کے اوپر تل کا نشان بھی ہے۔ کہا بات بتاؤ بابا، کیا بات کر رہے ہو، سمجھاؤ مجھے، سمجھاؤ کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ کہا سن بیٹا تو بڑا خوش نصیب ہے، تو بڑا بخت آور ہے، تو قسمت کا سکندر ہے۔ ان قریب مکہ کے اندر نبی و آخری زمان نبوت کا دعویٰ فرمائیں گے، اور جب وہ دعویٰ نبوت فرمائیں گے سب سے پہلے تو ہی ان کے غلاموں میں شامل ہونے والا ہے۔ کہا اچھا؟ کہا بیٹا بڑی سختی آئے گی، بڑی آزمائش آ جائے گی، اپنے بیگانے ہو جائیں گے، تیرے دکھ کے اندر کوئی شریک ہونے والا نہیں ہوگا، لیکن پریشان نہ ہونا، ہمیشہ آقا کریم علیہ السلام کے عشق کے اندر زندگی گزارنا اور ہمیشہ سرکار کے ساتھ ہی کھڑے رہنا، منہ نہ پھیرنا۔ اگر تو سلامت رہا تو سن، کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ انبیاء کے بعد جسے سب سے زیادہ درجہ دے گا وہ تیری ذات ہوگی۔ آپ نے یہ بات سنی تو سننا نہ چلنے لگے۔ کہا نوجوان ٹھہر جا یار، ابھی میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، دو جملے اور سنتا جا۔ سیدنا صدیق اکبر مڑے تو اس نے پتہ کیا کیا؟ کہا بیٹھ جا میرے سامنے، ذرا میں اپنا حال دل تجھے سنانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے میں بیٹھ گیا تو اس نے آقا کریم علیہ السلام کی نعت پڑھنا شروع کر دی، چند اشعار پڑھے اور پھر مجھے نصیحت کی۔ کہا نوجوان بھول نہ جانا میری نصیحت کو جو میں نے تجھے نصیحت کی ہے، اللہ نے تجھے بڑی عزت دینی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ بات سنی، تجارت کی، واپس مکہ المکرمہ آیا تو میری ملاقات ابو جہل، ابو البختری، امیہ، یہ سارے دوست تھے میرے، ان سے ہوئی تو ابو جہل کہنے لگا یار ہم میں سب سے زیادہ سیانہ آدمی تو ہے، بڑا دانش مند ہے یار تو، تیرے جانے کے بعد بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، اگر تو یہاں ہوتا تو معاملہ سنبھالنے میں آسانی ہو جاتی، لیکن اب تو آ گیا، اب تو جو فیصلہ کرے گا وہ درست ہوگا۔ کہا کیا بات ہوئی ہے؟ کہا تیرے جانے کے بعد تیرے دوست جو ابو طالب کے بھتیجے ہیں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور ہمارے الہوں، ہمارے بتوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا ہے، اور کہتے ہیں عبادت کرنی ہے تو صرف وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے کہا اچھا یار، ان کو کچھ نہ باتوں میں الجھا کر میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، جاؤ تم اپنے گھر جاؤ۔ اب فرماتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام کا پوچھا کہ سرکار اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں موجود ہیں۔ اب فرماتے ہیں میں نے جا کر دستخط دی، سرکار باہر تشریف لائے، سلام کے بعد میں نے عرض کی کہ اے سونے حبیب کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔
میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو تو بھی اسلام قبول کر لے۔ آپ نے فرمایا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی زبان سے جب بھی نکلا ہے سچ نکلا ہے، آپ امانت دار ہیں، آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے، آپ کا کردار سب سے اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، میرا دل اس پر مطمئن ہے، لیکن پھر بھی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا، یہ بڑی بات ہے تو بڑی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ نبی کریم مسکرائے تو مسکرا کر نا سیدنا صدیق اکبر کے کان کے قریب منہ کر کے فرمایا، صدیق اکبر اب بھی کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ کہا بات نہ سمجھ سکے، کہا جی، عرض کی جی سونے حبیب دلیل کی ضرورت ہے۔ کہا ملک یمن نہیں گئے تھے؟ کہا جی گیا تھا۔ کہا بابے سے نہیں ملے؟ کہا جی ملا تھا، مجھے تو وہاں بڑے بابے ملے تھے۔ کہا نہیں، میں دوسرے بابوں کی بات نہیں کر رہا، وہ بابا جس نے تیرے حالات سنے تھے اور بتایا تھا تو کہاں کا رہنے والا ہے، اور پھر تجھے میری نعت سنائی اور تجھے نصیحت کی تھی کہ دامن محمد کو نہ چھوڑنا۔ آپ فرماتے ہیں ابھی سرکار کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، میں نے کہا سونے حبیب ہاتھ آگے بڑھائیں۔ سرکار نے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر عرض کی، سونے حبیب اب اس ہاتھ کو چھوڑیے گا نہیں، ہمیشہ کے لیے اپنے غلاموں میں داخل فرما لیں۔ اس طرح سب سے پہلے جس ذات نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔